اوابین کی نماز کا وقت کون سا ہے، کب ہے؟ اسی سلسلے میں آج ہم جانیں گے۔ اصل میں ایک استراحہ میں گیا تھا، ایک عامل ہے، کام کرنے والا ہے، چائے وغیرہ بناتا ہے۔ اس کے پاس جب گیا تو بہت ساری باتیں دیکھنے کو ملی جو کہ غیر شرعی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ تعویذ وغیرہ باندھ رکھا تھا۔ اس کو سمجھایا کہ میرے بھائی یہ تعویذ وغیرہ باندھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہاں تک اس کو کہا کہ لائے ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے اس میں کیا کچھ ہے، لیکن وہ کہا کہ نہیں، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ان کو سمجھایا تو اس کا جو کفیل تھا وہ کہنے لگا مجھ سے کہ اس سے پوچھو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ مخصوص نماز پڑھتا ہے کوئی، اور متعین روایت یعنی رکعت کے ساتھ ہی پڑھتا ہے، مخصوص عدد ہے، یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو میں اس سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں اوابین کی نماز پڑھتا ہوں۔ میں کہا یہ تو اوابین کا وقت نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو یہی بتلایا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، تو میں اسے ہمیشہ پڑھوں گا اور چھوڑوں گا نہیں۔ میں کہا میرے بھائی، اوابین کا وقت مغرب اور عشاء کے درمیان میں نہیں ہے، اس کا وقت کچھ اور ہے، کوئی اور ہے، اور سمجھایا کہ کون سا وقت ہے، اور اسی سلسلے میں بات کروں گا۔ اصل میں اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ جو صوفی حضرات ہیں نا، اور خاص کر کہا جائے کہ احناف کے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ لوگ مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے اس کے بیچ میں کچھ متعین رکعت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اوابین کی نماز ہے، اور اس کی فضیلت میں روایات پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز پڑھنے کی جو روایت ہے وہ عام ہے، اس میں کہیں بھی ذکر نہیں آیا ہے کہ یہ اوابین کی نماز ہے اور مغرب اور عشاء کے بیچ میں اوابین کی نماز ہوتی ہے، کہیں نہیں آیا۔ اور دوسری بات، جو روایات لوگ پیش کرتے ہیں اس کی فضیلت میں، وہ سب روایت سخت ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اور اس سلسلے میں شیخ البانی وغیرہ نے حکم لگایا ہے کہ یہ سب روایت صحیح نہیں ہے۔ عمومی طور پر اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھنا چاہے رات میں پڑھ سکتا ہے، لیکن متعین عدد کے ساتھ خاص کر کے پڑھنا یہ بدعت میں آئے گا، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اوابین کی جو نماز ہے اس کو مختلف نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی نماز کو چاشت کی نماز بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کا نام اشراق بھی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کچھ علماء اشراق کی نماز کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ اشراق کی نماز یہ 2 رکعت ہے اور سورج نکلنے کے فوراً بعد ہے، یعنی سورج جیسے مکمل طور سے نکل جائے، کچھ دیر ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا یہ اشراق کہا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء ہیں جو یہ شرط لگاتے ہیں کہ اشراق کی نماز فجر کی نماز پڑھ کر کے آدمی مصلی پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، جب سورج مکمل طور سے نکل جائے تو اس کے بعد یہ اشراق کی 2 رکعت پڑھے، تو یہ اشراق کی نماز ہوگی۔ تو اشراق کی نماز سورج نکلنے کے فوراً بعد 2 رکعت کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، ورنہ اب دیکھا جائے تو یہ ساری نماز، اشراق کی نماز، اسی طرح سے چاشت کی نماز اور اوابین کی جو نماز، اس سب کا وقت سورج مکمل طور سے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے زوال سے کچھ پہلے پہلے تک ہے۔ تو اوابین یہ جو نماز ہے یہ دن کی نماز ہے۔ سورج کے اندر جب حرارت آ جائے، تپش آ جائے، گرمی آ جائے، تو اس وقت یہ اوابین کی نماز ہے۔ اوابین یہ اواب کی جمع ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اواب کا بھی آیا ہے اور اوابین کا بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، جو حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ اسراء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا،
इन तकूनु सालिहीन फ़इन्नहु कान लिलअव्वाबीन गफ़ूरा, कि अगर तुम सच्चे हो, नेक हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा रुजू करने वालों को बख्शने वाला है, जो बहुत ज़्यादा अल्लाह से रुजू करता है। तो अव्वाब का जो माना होता है बहुत ज़्यादा रुजू करने वाला, बहुत ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाला, इनाबत करने वाला, ये मुराद है अव्वाब का। अव्वाबीन की जो नमाज है, इसके सिलसिले में सही मुस्लिम में हदीस है, कासिम शैबानी वो रिवायत करते हैं ज़ैद बिन अरकम से, और सही मुस्लिम के अंदर इमाम नववी वगैरह ने तो मुस्तकिल बाब कायम किया है इस सिलसिले में, किताब उस्सलाह में, यानी कि किताब सलातुल मुसाफिरीन या किताब सलातिल मुसाफिरीन व कसरहा, यानी मुसाफिरीन और कसर की नमाज के सिलसिले में जो किताब है उसमें, और बाब उन्होंने जो कायम किया है बाब सलातिल अव्वाबीन हिन तरमज़ुल फ़िसाल, कि अव्वाबीन की नमाज का वक्त वो है कि जब ऊँट के बच्चे के पाँव जलने लगे, ऊँट के बच्चे के जब पाँव जलने लगे तब ये अव्वाबीन की नमाज है। तो सही मुस्लिम के अंदर 748 नंबर पर 748 में कासिम शैबानी ये ज़ैद बिन अरकम से रिवायत करते हैं। ज़ैद बिन अरकम ने कुछ लोगों को देखा नमाज पढ़ते हुए। कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज। कह रहे हैं कि अन्ना ज़ैद बिन अरकम रअा कौमन युसल्लून मिनद्दुहा, चाश्त की नमाज पढ़ रहे थे। फ़क़ाल अमा लक़द अलिमू अन्ना सलात फ़ी गैर हाज़िही साअति अफ़दल, कि ये लोग जानते हैं, इन्हें मालूम है कि जिस वक्त में ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं इसके अलावा कोई वक्त है जिसमें नमाज़ पढ़ना ये अफजल है। उसके बाद वो बयान करते हैं इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलातुल अव्वाबीन हीन तरमदुल फ़िसाल, के अव्वाबीन की नमाज उस वक्त है जब ऊँट के बच्चे के पाँव जलने लगे, जब पाँव जलने लगते हैं तब। अब इनसे जा कर के पूछे कि ऊँट के बच्चे के पाँव कब जलते हैं? ऊँट तो रमल में बांधे जाते हैं, रेत में, उसके जो बच्चे होते हैं जब रमल के अंदर हरारत, गर्मी और तपिश आती है, जब सूरज की जो तमाज़त है और जो गर्मी है जब रेत पे पड़ती है तो रेत गर्म होता है, तो उस वक्त ऊँट के जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पाँव उठाते और रखते हैं गर्मी की वजह से। तो ये रात में तो हो ही नहीं सकता है, रात में हो ही नहीं सकता, ये दिन में है कि जब रेत के अंदर गर्मी आती है तब की बात है। इसी तरह से सही मुस्लिम ही के अंदर हदीस है, ज़ैद बिन अरकम वो रिवायत करते हैं क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहली क़ुबा व हुम युसल्लून फ़क़ाल सलातुल अव्वाबीन इज़ा रमज़तिल फ़साल, इज़ा रमज़तिल फ़साल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वाबीन की नमाज का वक्त वो है कि जब ऊँट के जो बच्चे होते हैं दूध छुड़ाने जाते हैं तो उसके जो पाँव जलने लगते हैं, पाँव पकने लगते हैं, उस वक्त है। ये भी रिवायत सही मुस्लिम के अंदर उसी नंबर पर 748 नंबर पर है कि आपने फरमाया कि सलातुल अव्वाबीन इज़ा रमज़तिल फ़िसाल, के अव्वाबीन का जो वक्त है वो है कि जब ऊँट के बच्चे के पाँव जलने लगते हैं। और इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मेरे खलील ने मुझे ये वसीयत की, 3 चीज़ों की वसीयत, यानी 3 कामों की आपने वसीयत की कि मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। उनमें से एक क्या है कि सोने से पहले वितर पढ़ करके सोऊं, इसी तरह से जो चाश्त की 2 रकत पढ़ूं, चाश्त की 2 रकत उसी के अंदर है फ़इन्नहा सलातुल अव्वाबीन। आपने क्या फरमाया कि यही अव्वाबीन की नमाज है, सलातुल अव्वाबीन है ये। और इसी तरह से हर महीने 3 रोज़े रखना। ये रिवायत सही तरगीब के अंदर सही है, इसको शेख अलबानी ने सही कहा है 664 नंबर पर 664 में, और सही इब्न खुज़ैमा के अंदर है 1223 नंबर पर है। इसके अलावा एक रिवायत है मुस्तदरक हाकिम के अंदर, मुस्तदरक हाकिम में 1182 नंबर पर है, और इब्न खुज़ैमा के अंदर 1224 नंबर पर है। और इस रिवायत को शेख अलबानी ने हसन कहा है, सही तरगीब में है 676 नंबर पर। इसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युहाफ़िज़ु अला सलाति दुहा इल्ला अव्वाब, कि चाश्त की नमाज की हिफाजत बहुत ज़्यादा नेक आदमी ही करता है। और आपने क्या फरमाया? वही सलातुल अव्वाबीन, यही अव्वाबीन की नमाज है। तो पता ये चला और मालूम ये हुआ कि अव्वाबीन का जो वक्त है
وہ سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال سے کچھ پہلے پہلے جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، اس سے کچھ پہلے یہ اوابین کا وقت ہے۔ ہاں، افضلیت اور بہتر کے اعتبار سے کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب سورج کے اندر تپش اور حرارت اور گرمی آ جائے، یعنی عام طور سے مان لے 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، اس وقت میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ رکعت کے حوالے سے اور فضیلت کے سلسلے میں وہی کچھ اس نماز کو فضیلت حاصل ہے جو چاشت کی نماز کی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت اوابین کی نماز کی بھی ہے، اور رکعت کے سلسلے میں وہی ہے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6، 8 رکعت، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ ہے اوابین کا وقت۔ اس کے علاوہ لوگوں میں جو یہ رائج اور مشہور ہے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں لوگ اوابین کی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ یہ کسی بھی روایت کے اندر اوابین کے ساتھ نہیں آیا ہے کہ اوابین کا وقت یہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہے، بلکہ جو بھی روایت اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے مخصوص عدد کے ساتھ، وہ سب صحیح نہیں ہے، وہ سب ضعیف اور کمزور ہے۔